آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں مسلمانوں کے دوسرے مقدس ترین مقام مسجد نبوی کی زیارت کے لیے۔ میں آج آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرواؤں گا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں گا اور میں ٹرائی کروں گا آپ کو مکمل زیارت کروانے کی، اس کے فرسٹ فلور کی، سیکنڈ فلور کی اور گراؤنڈ فلور کی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے میاں مدثر اور میرے چینل ایکسپرٹ ویگاباؤنڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوروں کے سکانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھروں کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئی۔ کھجوروں کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ اس وقت اس مسجد کے 3 دروازے تھے۔ اس کا رخ مسجد الاقصی کی جانب تھا جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر کروائی تو اس کا سائز 1050 مربع میٹر تھا، لیکن اس کے ہجرت کے 7 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا، لیکن اب یہ مسجد اپنے اصلی سائز سے 100 گنا زیادہ بڑی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس مسجد کی کئی بار تعمیر کی گئی، کئی بار توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی۔ اگر اس مسجد کی خوبصورتی کی بات کریں تو شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کے باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال، ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ اس کے احاطوں سے لے کر صحن تک اور اس کی خوبصورت چھتوں سے لے کے اس کے حجم تک، اس کی بلندیوں سے لے کے اس کے گنبدوں اور میناروں تک، اس کی صحنوں اور اس کی چھتریوں سے لے کے اس کی چھت تک، اس کی روشنی اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کے اس کی ٹھنڈک تک، اس کی راحت، اس کی دیواریں، اس کے فرش سے لے کے دیواروں سیڑھیوں تک، یہاں تک کہ ستونوں اور گلیچوں کی آرائش کو بھی الفاظ میں بیان کرنا ناانصافی ہوگی۔ ہمارے رجب بٹ صاحب نے کہا تھا کہ نہ مکہ میں سکون ہے نہ مدینہ میں، لیکن میں کہوں گا جتنا سکون یہاں پہ ہے، جو راحت یہاں پہ بیٹھ کے ملتی ہے آپ کو دنیا کے کسی کونے میں ایسی راحت، ایسا سکون آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ خیر ویڈیو اپنی آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسجد اپنے وقت سے 100 گنا زیادہ بڑی ہو گئی ہے، یعنی پرانے وقت میں جہاں پہ پورا مدینہ شہر آباد تھا اس کے تمام حصوں پر اب یہ مسجد آ گئی ہے۔ اس مسجد کی پہلی توسیع دوسرے خلیفہ کے دور میں سن 638 میں کی گئی تھی۔ انہوں نے مسجد کے ارد گرد کی زمین خریدی اور اسے مسجد کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان نے بھی سن 650 ہجری کو صحابہ سے مشاورت کے بعد مسجد کو اپ گریڈ کیا۔ انہوں نے پلستر اور تراشے ہوئے پتھروں کی دیواریں بنائی، تراشے ہوئے پتھر اور لوہے کی مدد سے ستون بنائے اور ٹیل کی لکڑی سے چھت بنائی۔ سن 788 ہجری میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبدالعبید مالک کے احکام پر مسجد کا احاطہ بڑھا کر 6440 مربع میٹر تک کر دیا۔ انہوں نے 4 مینار بنوائے اور 1 محراب بنوائی۔ داخلی ستونوں کو سنگ مرمر اور سونے کے کام سے سجایا گیا اور ان کی تعداد 232 تک پہنچ گئی۔ عباسی خلیفہ المہدی نے 161-165 ہجری میں مسجد میں کام کروایا، جس کے بعد اس کا رقبہ 8890 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 60 کھڑکیاں اور 24 دروازے لگائے گئے۔ اس کے بعد مملوک دور میں اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، جنہوں نے 4 مرکزی دروازوں کو چھوڑ کر باقی تمام دروازوں کو پتل کی نقاشی سے بند کر دیا۔ عثمانیہ دور میں سلطان سلیمان نے گنبد کی مرمت کروائی اور 974 ہجری میں سونے کا پانی چڑھا ہوا تانبے کا بنا ایک نیا ہلال نصب کیا۔ اس کے بعد ہی گنبدوں اور میناروں پر یہ ہلال لگانے کا کام شروع کیا گیا۔ سن 1228 ہجری میں سلطان محمود کے دور میں گنبد کو سبز رنگ دیا گیا جو کہ آج تک اسی رنگ کا ہے۔ سلطان عبد الماجد نے اس وقت مسجد کی توسیع کروائی جب 1277 ہجری میں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھی۔ اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 10,303 مربع میٹر ہو گیا۔ 5 نئے دروازے شامل کیے گئے، دیواروں کی اونچائی بڑھا کر 11 میٹر کر دی گئی، 170 چھوٹے گنبد لگائے گئے، 600 تیل کے لیمپ بھی شامل کیے گئے۔ 1909 میں مسجد نبوی پورے عرب کا پہلا مقام تھا جہاں بجلی لگائی گئی۔
इसके बाद सऊदी दौर की बात करें तो शाह अब्दुल अजीज़ ने 1950 में मस्जिद का अहाता बढ़ाकर 16,327 मुरबा मीटर तक कर दिया, जिसमें 706 सतून और 170 गुंबद थे। इसी दौर में मस्जिद के लिए स्पेशल बिजली के लिए ग्रिड स्टेशन बनाया गया, जिसके बाद लैंपों की तादाद 2,427 कर दी गई। 1973 में शाह फैसल ने मस्जिद के मगरिब में 35,000 मुरबा मीटर की जगह लेकर मस्जिद के साथ मिला दी। इस सारे हिस्से में पंखे और स्पीकर लगाए और छतरियाँ भी लगाई, और जो दाखिली गेट थे उन्हें खुला कर दिया गया और उसके साथ एक्सीलेटर वगैरह लगाए गए जो कि ऊपर आने के लिए हैं, जिनसे मैं ऊपर आया हूँ। ये ऊपर का हिस्सा है सारा, ये थर्ड पोर्शन है जो मैं दिखा रहा हूँ। ये इन गुंबद की बात मैं कर रहा था, और ये सारी मस्जिद और सेकंड फ्लोर आप देख के आए हैं जो मैं वो भी आपको दिखा रहा था, साथ साथ आपको हिस्ट्री सारी बता रहा था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा किस्म का वो पत्थर लगा हुआ है जो बिल्कुल धूप में गर्म नहीं होता, काफ़ी सुकून है। ऊपर भी काफ़ी नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये जुमे का दिन था और ये पूरी मस्जिद ऊपर तक भरी हुई होती है, तीनों फ्लोर, और यहाँ पे काफ़ी नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अब की बात करें तो ये इमारत 6,14,800 मुरबा मीटर पर फैली हुई है। इसके सेनों की कुल तादाद 10,20,500 मुरबा मीटर है। इस मस्जिद के अंदर 10 लाख, और सहन में जो बाहर सहन है जिसमें छतरियाँ लगी हैं, वहाँ पे 8 लाख लोग नमाज एक टाइम में पढ़ सकते हैं। और ये छत की बात करें तो टोटल मिला के 20 लाख लोग एक वक्त में नमाज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये है जी मस्जिद नबवी की छत, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे भी काफ़ी नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं एक टाइम में, और यहाँ पे काफ़ी सुकून है। हवा के लिए भी यहाँ पे कूलर वगैरह लगाए गए हैं। यहाँ पे गर्मी में भी बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। आप आराम से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ दोबारा से। ऊपर से आपने देख लिया, सेम ऊपर भी वही चीज़ मेहराबी स्टाइल में बनाई गई है, खूबसूरत से दरवाजे जिसमें लकड़ी का खूबसूरत काम किया गया। सीढ़ियाँ इतनी प्यारी और इतनी कम्फर्ट सी हैं, मतलब रश वगैरह हो फिर भी ये 2 जगह से नीचे उतरती हैं, बल्कि 3 साइड से नीचे उतरती हैं, लेकिन एक साइड में ये आप देख सकते हैं 2 जगह से उतर के लोग जा सकते हैं हर जगह। तो नीचे जाना भी आसान है, और उससे नीचे एक्सीलेटर वगैरह लगे हुए हैं, उससे भी आप आ जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाऊंगा, गुंबद खिज़रा का दीदार करवाऊंगा। इस वीडियो में मुमकिन नहीं था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इसे शॉर्ट किया था। लेकिन अगर बात करने पे आऊँ मैं तो इस पे बात करते हुए थकूँ ही ना। मैं इतनी लंबी बना सकता हूँ इस पे वीडियो, क्योंकि मेरा दिल यहाँ पे इतना खुश था, इतना मुतमईन था। मैं चाहता था आप लोग भी एक एक चीज़ देखें, एक एक चीज़ की ज़ियारत करें। मैं इसलिए आपको हर जगह लेके गया। मैंने ट्राई किया कि आप लोगों तक एक एक चीज़, एक एक मुकाम पहुंचाया जाए। और मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको अगली वीडियो अच्छी बना सकूं, आपके लिए बना सकूं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।